بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس مختصر سے عمل پر مختصر سا تبصرہ بھی کریں گے۔ اللہ عز و جل نے بغیر کسی مذہب اور دین کی تفریق کے آدم کی اولاد کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے انسان کی خلقت، اس میں خاص عزت ہے، اکرام ہے، احترام ہے۔ اس پہ 2 دن بات ہو چکی ہے، اور کل بات یہاں تک رکی تھی کہ اللہ عز و جل نے سورہ انفطار میں یہ پوچھا کہ یا ایھا الانسان، انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس شے نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا ہے۔ الذی خلقک، وہی خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا، فسواک، تجھے بڑا ناپتلا بنایا تھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جس بہترین صورت میں چاہا تھا وہ ڈھال دیا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے یعنی خود جسم انسانی اس پر اگر گفتگو ہو، خود یہ کتنا بڑا میریکل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی معجزہ بتائیے، کوئی کرامت دکھائیے، ہم کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس سے بڑی کیا کرامت ہے، اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ ایک بے حیثیت آب وہ وجود انسانی میں بدل جائے اور اللہ عز و جل اس پہ ناز کرے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کیا ہی بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار۔ آپ غور فرمائیے، یعنی ایک ہلکی سی باریک سے باریک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت کے اندر اللہ کی منصوبہ بندی ہے اور اس نے جو رعایت برتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری پیشانی پر جو لائنز بنتی ہیں وہ ورٹیکل نہیں بنتی، وہ ہارزنٹل بنتی ہیں، اس لیے کہ جب پسینہ آئے تو آنکھوں میں سیدھا نہ آ جائے بلکہ اطراف سے ہوتا ہوا گر جائے۔ یعنی قدم قدم پر کرامت ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کرامت کا مطلب یہاں پر ویسے میریکل نہیں، ہم تو ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں عزت و وقار کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں مثلا اللہ تعالیٰ نے لائن عطا فرمائی، اس کے بعد ابروؤں کو رکھا، یہ آنکھ کی حفاظت کے لیے سب۔ فارسی زبان کا ایک مصرع ہے کہ ابرو چشم الراس بودی کچ بودی، جو آئی بروز ہیں ہماری وہ تھوڑا سا کرو میں، تو اگر یہ سیدھی ہوتی، یہ فارسی زبان کے اس مصرعے کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ سیدھی ہوتی تو پھر ٹیڑھی ہوتی، در حقیقت یہ جس شیپ کی ہیں اسی طرح سے یہ صحیح ہے، برمحل ہے، اپنے مقام پر ہے، اور اللہ عز و جل نے بلکہ عطا کی، اور یعنی بے شمار اس میں ایک ایک معاملے میں نکات ہیں۔ تو بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان تو اپنے کریم پروردگار کے سامنے مغرور ہو گیا۔ اللہ نے سورہ علق میں اس کا جواب دیا، ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان تو طغیان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ طغیان مقابل پر ہے عبدیت کے، بندگی کے۔ تو آپ کو یاد ہے، میں کل کی گفتگو سے بالکل مربوط ہو رہا ہوں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کفا بعزا ان نکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ انسان کسی بڑے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، ہم فلاں جگہ کے نواب تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کافی ہے۔ الہی انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ یہاں سے آج اب ایک نیا سلسلہ فکر شروع ہو رہا ہے کہ دیکھیں جہاں تک عزت و کرامت کی بات ہے نا، 3 امور ایسے ہیں کہ ویسے تو ہے ہی مالک الملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اسپیشلی 3 مواقع ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی اللہ کے پاس۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ رعد، یہاں سے 3 آیتیں پڑھوں گا۔ ان القوۃ للہ جمیعا فللہ المکر جمیعا فإن العزۃ للہ جمیعا۔ فرمایا ساری قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، ساری تدبیریں بھی اللہ کے پاس ہے، ساری عزتیں بھی اللہ کے پاس ہے۔ جمیعا کا لفظ ہے ان 3 امور میں، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، ساری تدبیریں اللہ کے پاس، ساری عزتیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو جمیعا سب کچھ ہے ہی ہمارے پاس۔ یہ جمیعا کے ساتھ بالخصوص ان 3 امور کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، اور سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو نماز کے بعد بھی پڑھنے کی تاکید ہے۔ نماز کے بعد سورہ الحمد پڑھیے، آیت الکرسی و العلی العظیم تک پڑھیے،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے، جو بھی میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں. پھر اس کا معجزہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں. یعنی کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایسی زندگی میں مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ رکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے. خود ان اذکار اور اوراد کے پڑھنے والے کے لیے مولا نے حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ کم از کم 50 مرتبہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر. ایک دن میں 50 مرتبہ اللہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر. اس لیے ان اذکار اور اوراد کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کا اثر دیکھے گا انشاءاللہ سے آپ. تو قل اللہم مالک الملک، مالک الملک وہی ہے، تؤتی الملک من تشاء. اب اس ایک ایک لفظ میں بڑی گنجائش ہے کہ باتوں میں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے تو وہ ملک دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ملک لے لیتا ہے. نہیں، ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے، نہیں، اگر وہ چاہے تو چھین لیتا ہے. یعنی کیونکہ عطا اور اخذ یہ دو لفظ ہیں عربی میں. تؤتی الملک من تشاء، تأخذ الملک ممن تشاء نہیں ہے یہاں پر، تنزع الملک ممن تشاء. غور کیجئے گا، تنزع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں ایک ایسی شے کا نکلنا کہ جو انسان نہ دینا چاہتا ہو اللہ لے لیتا ہے. والنازعات غرقا، یہ قرآن کریم میں یہ اسی نزع سے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور روح کو قبض کرتے ہیں تو انسان کے اندر وجود میں غرق ہو کر نکال لیتے ہیں اس کی روح کو، اور وہ نہ بھی چاہتے تب بھی نکال لیتے ہیں. تو تؤتی الملک من تشاء، اللہ کہتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، نہ دینا چاہے تب بھی لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ دماغ میں تصور نہ لایا کیجیے کہ مولانا اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا یہ عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. آج کے اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے انتہائی معتبر انداز میں بیان کیا ہے. ان کا انداز گفتگو بہت اچھا ہوتا ہے. مولانا کمیل مہدوی صاحب اپنی ہر ایک بات کو، اپنے ہر ایک موقف کو بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب کی کہی ہر ایک بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آپ ذرا غور سے سن لیں. اس لیے ناظرین محترم، اس ویڈیو کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے. انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور اس میں مختصر سا عمل ہے کہ جو انسان کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے انتہائی مجرب ہے. امید ہے ناظرین محترم کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو بیان ویڈیوز اور اعمال کے لیے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.